مظہر چودھری کے ڈیرے پر کام کرتا تھا۔ مظہر کی بیوی کو کینسر تھا اور وہ غربت کی وجہ سے اس کا علاج نہ کروا سکا اور ایک دن اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ وہ بچوں کو لے کر چودھری کے ڈیرے پر آ گیا۔ چودھری نے جب اس کی بچیاں دیکھیں تو اس نے مظہر کو دبئی بھیج دیا اور بولا، میں تمہاری بچیوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ دبئی جانے کے بعد اس نے بچیوں سے رابطہ کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ ایک دن گاؤں کا لڑکا دبئی گیا اور مظہر کو بولا، تم نے جو بچیوں کے ساتھ کیا ہے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اتنا سننا تھا کہ مظہر بھاگتا ہوا پاکستان آیا تو اس کی جان نکل گئی، کیونکہ بچیوں کے ساتھ۔ رات کی تاریکی نے ہر طرف گپ اندھیرا پھیلا رکھا تھا۔ وہ کب سے بھاگتا ہوا چودھری کی حویلی کی جانب جا رہا تھا۔ ننگے پیر راستوں میں موجود کنکر اس کے پیروں میں چبھ کر زخم کر چکے تھے۔ بادل گرجتے تو بجلی چمکنے سے کچھ روشنی ہو جاتی۔ وہ بھاگتا ہوا چودھری کی حویلی پہنچا۔ ہانپتے ہوئے اکھڑے سانس پر قابو پا کر وہ بلند آواز میں بچیوں کو آواز دینے لگا، مگر اس کی آواز ہی واپس پلٹ آئی۔ وہ فوراً چودھری کے گھر کے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے وجود کو دھچکا سا لگا۔ عجیب سی محفل جمی تھی۔ کئی امیر لوگ آس پاس تکیے لگائے بیٹھے تھے۔ ہر سو چراغاں کیا گیا تھا۔ باہر سے تو لگتا تھا یہ کوئی کھنڈر حویلی ہے، مگر اندر آتے ہی دن کا گمان ہوتا تھا۔ مظہر ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر پوچھ رہا تھا کہ میں نے یہاں اپنی بچیاں چھوڑی تھیں۔ میں نے دبئی جانا تھا تو چودھری کے ہاں چھوڑ کر گیا۔ کہاں ہیں میری بچیاں؟ ہر کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ایسے کہہ کے بلند ہوئے کہ مظہر کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے بچیوں کا نام لینے لگا، مگر تبھی ایک جانب سے چودھری نمودار ہوا۔ اس نے یوں کپڑے پہن رکھے تھے جیسے وہ کوئی دھولا ہو۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور طنزیہ مسکرا کر دیکھنے لگا۔ تبھی اس کے عقب سے اس کی دونوں بچیاں نکل کر سامنے آئیں۔ دونوں نے ہی عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ مظہر کا تو دل حلق تک آیا تھا۔ وہ دیدے پھاڑے یہ منظر دیکھتا رہا۔ جو ہی آگے بڑھ کر گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا مظہر، تم نے اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ارے کوئی ایسا تو اپنی سوتیلی بچیوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ دبئی آنے کی لالچ میں تم نے تو اپنی دونوں بچیوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ مظہر بکھلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتا فوراً سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کو منہ لگا کر پانی پینے لگا۔ سارا پانی اس کے کپڑے بھگو چکا تھا۔ بار بار گاؤں سے آئے شخص کی باتیں دماغ میں گھوم رہی تھیں، جو کل شام اسے عجیب شش و پنج میں مبتلا کر گیا تھا۔ شاید ایسا بھیانک خواب بھی اسی وجہ سے آیا تھا۔ وہ اپنے پسینے سے شرابور چہرہ صاف کرنے لگا۔ اسے تب تک سکون نہیں آنے والا تھا جب تک اپنی بچیوں کو اپنے سامنے دیکھ نہ لے۔ اب تو چودھری بھی اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے واپس پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے رہ رہ کر گزرا وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ سب کچھ گنوا کر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ زندگی کا مشکل ترین وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی ہماری جان سے پیارا اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو اور ہم چاہ کر بھی اسے بچا نہ سکتے ہوں۔ کچھ ایسا ہی مظہر کے ساتھ ہوا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ گپ اندھیرے میں زمین پر بیٹھا گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی اب سوج چکی تھیں۔ اسے رہ رہ کر اپنی جان سے پیاری بیوی کا خیال آ رہا تھا۔ کتنی چاہت سے بیاہ کر وہ اسے گھر میں لایا تھا۔ آج سے 15 سال پہلے کا منظر اسے یاد آیا تھا، جب اس نے بڑی چاہ سے اپنی خالہ کی بیٹی کو اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی ایک دوسرے پر دل ہار بیٹھے تھے۔ ان کی مائیں بھی آپس میں بڑے ہی پیار محبت سے رہنے والی تھیں۔ مظہر اور ختیجہ ابھی صرف 17 سال کے ہی تھے جب ان کی شادی کر دی گئی۔ اس کے بعد تو دونوں نے سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ ختیجہ بڑی ہی ہنس مکھ سی لڑکی تھی، ہر کسی کو خوش رکھتی اور کبھی بھی کسی بات کا برا نہیں مناتی۔ وہیں مظہر اس کی اس ہنسی پر فدا تھا۔ دونوں نے اتنے سال اتفاق اور پیار محبت سے گزارے تھے، مگر آج جب ڈاکٹر نے رپورٹ دکھائی تو اس کا وجود لرز کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ختیجہ کا کیسے سامنا کرے گا۔ ختیجہ کو کینسر تھا اور وہ بھی 2nd سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ ختیجہ اس وقت اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور مظہر گھر میں اکیلا تھا۔ کتنی دیر وہ سسک سسک کر روتا رہا۔ آج تک اسے اپنی غربت کا احساس نہ ہوا تھا، کیونکہ ختیجہ نے تو اسے کم کمائی میں بھی بادشاہوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں کے بیچ میں کبھی پیسے اور خواہشات تو آئی ہی نہ تھیں۔
وہ تو پیار محبت سے گھر کو بسانے والی تھی۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے لاکھوں روپے مانگے تھے اور ایک ہسپتال کا نام بتایا تھا کہ یہاں سے تم اپنی بیوی کا علاج کرواؤ گے تو ضرور ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مظہر نے جب یہ سنا تو فوراً بھاگتا ہوا گھر آیا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر جمع پونجی اکٹھی کی، مگر جب ان کو گنا تو وہ صدمے سے گر گیا۔ صدمے کی کیفیت میں نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ جب سے اس کی اور ختیجہ کی شادی ہوئی تھی تو ختیجہ نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، مگر مشکل سے 2 لاکھ ہی بن رہے تھے۔ آخر کو وہ محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اس میں اتنا جمع ہو جانا بھی بڑی بات تھی۔ اس کی بیوی نے اپنی بچیوں کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ مظہر کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ جب ختیجہ کو علم ہوا کہ وہ 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دینے والی ہے، اس نے بڑے ہی پیار سے مظہر سے کہا تھا کہ ہم ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، اس لیے ہم ابھی سے کچھ پیسے جوڑنا شروع کر دیں گے۔ مظہر نے بھی انکار نہ کیا، مگر آج یہ پیسے اس طرح استعمال ہوں گے اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلا دن چڑھا تو ختیجہ بچیوں سمیت واپس گھر لوٹی۔ مظہر یوں ہی فرش پر بیٹھا تھا۔ جب ختیجہ کو آتا دیکھا تو فوراً اپنا حلیہ درست کیا اور بامشکل حواس قابو میں رکھے۔ ختیجہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو پریشانی سے مظہر کو دیکھنے لگی۔ بولی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیوں اس قدر پریشان دکھائی دیتے ہیں؟ آنکھیں بھی سوجی ہیں، ایسے لگتا ہے ساری رات سوئے نہیں۔ مظہر بامشکل ضبط کرتا اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ختیجہ کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ سر جھکائے یوں ہی کھڑا رہا اور پھر جب نظریں اٹھا کر ختیجہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے اور رنگت دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے ختیجہ کو خود سے گلے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسے تو یہ خیال ہی بے چین کر دیتا تھا کہ خدا نخواستہ ختیجہ اس سے کہیں بچھڑ نہ جائے۔ ختیجہ نے جب اسے روتا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ فوراً پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ اس قدر رو کیوں رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مظہر خاموش رہا اور پھر کپکپاتی زبان سے اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ کتنی دیر وہ صدمے سے بیٹھی رہی۔ مظہر کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں جی جان لگا دوں گا مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگلے ہی دن سے اس نے ختیجہ کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ وہ پیسے تو پانی کی طرح بہائے جا رہے تھے۔ ختیجہ روزانہ ہسپتال جانے لگی۔ ڈاکٹر مہنگی دوائیاں دے کر واپس بھیج دیتے۔ ختیجہ نے جب یہ دیکھا تو شوہر سے کہنے لگی کہ میرا علاج مت کرواؤ، میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر مظہر نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی۔ اس نے ساری جمع پونجی لگا دی تھی، یہاں تک کہ گاؤں کے چودھری سے قرض بھی لیا، مگر ختیجہ کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ مظہر کی بیٹیاں ماں کو پل پل مرتا دیکھ کر روتی رہتی تھیں۔ ختیجہ دونوں بچیوں کو سینے سے لگا کر نصیحتیں کرتی رہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اپنے باپ کا کہنا ماننا، اس کا خیال رکھنا، جو کہے وہی کرنا، اگر کبھی ابو ڈانٹ بھی دیں تو دکھی مت ہونا۔ ایسی نصیحتیں کرتی تو بچیاں ماں کے سینے سے لگ کر روتی رہتی تھیں، مگر ختیجہ حقیقت پسند بن چکی تھی۔ اس روز اس کی طبیعت شدید خراب تھی۔ سر کے بال بھی کافی جھڑ چکے تھے، ناک اور منہ سے بار بار خون آ رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ سمجھ چکی تھی کہ آج میرا دنیا میں آخری دن ہے۔ مظہر تو چودھری کے ڈیرے پر کام کیا کرتا تھا، اب تو چودھری کا قرض بھی دینا تھا، اس لیے دن رات ایک کر رہا تھا۔ رات کو چودھری کے ڈیرے سے کام کر کے جب واپس گھر آیا تو تھکا ہوا تھا۔ ختیجہ نے بامشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور مظہر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی اور یوں دکھاوا کر رہی تھی جیسے اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس رات اس نے اپنے شوہر اور بچیوں کے پسند کا کھانا بنایا تھا۔ وہ پہلے کی طرح شوہر اور بچیوں کو ہنسا رہی تھی۔ مظہر نے جب ختیجہ کو مسکراتے دیکھا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ خوش تھا کہ آج اس کی بیوی واپس زندگی کی جانب لوٹ رہی ہے۔ اس روز اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ختیجہ کو بھی کھلایا۔ ختیجہ کو نہ جانے کیا محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ خوب باتیں کیں، انہیں اپنی گود میں لٹا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے انہیں سلا دیا۔ بچیوں کو سلانے کے بعد ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر مظہر کے پاس آ گئی۔ کتنی ہی دیر دونوں کھلے آسمان تلے بیٹھے رہے اور ماضی کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ کمرے میں آئے تو ختیجہ نے مظہر سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے آج میں آپ کی گود میں سر رکھ کر سوؤں۔ مظہر تو اپنی بیوی پر صدقے واری جا رہا تھا۔
خدیجہ مظہر کی گود میں سر رکھ کر لیٹی کتنی دیر باتیں کرتی رہی اور باتیں کرتے کرتے ہی آنکھیں موند کر میٹھی نیند سو چکی تھی۔ مظہر نے خدیجہ کو سوتے دیکھا تو جھک کر ماتھے پر لب رکھ دیے اور پھر یوں ہی نیند دراز بیٹھے سو گیا۔ مگر جب صبح ہوئی تو خدیجہ یوں ہی سخت پڑی تھی، وہ تو ذرا بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ خدیجہ تو یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ چیختا ہوا اٹھ بیٹھا۔ بچیاں بھی باپ کی چیخ سن کر وہاں آ چکی تھیں، مگر خدیجہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مظہر تو بار بار صدمے سے بے ہوش ہو رہا تھا، جبکہ وہیں بچیاں ماں کو اچانک مرا ہوا دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ تینوں کی حالت خیر تھی، مگر یہی حقیقت تھی، خدیجہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مظہر اس وقت خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہا تھا، بار بار یہی افسوس کر رہا تھا اس کے پاس روپے ہوتے تو وہ اپنی بیوی کا علاج کروا سکتا۔ اس نے خدیجہ کو منو مٹی تلے دفن کر دیا اور واپس گھر چلا آیا۔ کئی روز تک مظہر بخار میں مبتلا رہا، پھر گھر میں راشن ختم ہونے لگا تو وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ جانے والی تو جا چکی تھی، مگر اب پیچھے رہ جانے والوں نے جیسے تیسے زندگی گزارنی تھی۔ کچھ روز بعد ایک بار پھر کام کے لیے گھر سے چلا گیا، مگر وہ اپنی بچیوں کو گھر میں اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ آخر کو اس کی بچیاں گھر میں رہ کر ہر وقت روتی رہتیں اور پریشان ہی رہتیں۔ وہ چودھری کے ڈیرے پر کام کرنے کے لیے گیا تو چودھری کہنے لگا، تمہاری بیوی تو چلی گئی، اب میرے پیسے جلد سے جلد واپس کر دو۔ مظہر بالکل خالی ہاتھ تھا۔ اس نے چودھری کے 7 لاکھ روپے واپس کرنے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ گھر جا کر بچوں کو بتایا تو بچیاں کہنے لگیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ڈیرے پر کام کرنے جائیں گی تاکہ جو بھی آمدنی ہو اس سے چودھری کا قرض اتارا جا سکے۔ مظہر پہلے تو نہ مانا، مگر چونکہ سارے ڈیرے کا کام وہ اکیلا ہی کر رہا تھا اور وہاں پر کوئی غیر مرد بھی موجود نہ تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ بچیوں کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا، ساتھ دل بھی بہل جائے گا اور کام میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اگلے ہی روز سے اس کی دونوں بچیاں بھی اس کے ساتھ ڈیرے پر جانے لگیں۔ ایک روز وہ کام کر رہی تھیں کہ وہاں پر چودھری آ گیا۔ اس نے جب مظہر کی بیٹیوں کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بچیاں اپنی ماں کی طرح بے حد خوبصورت تھیں، بڑی بڑی آنکھیں اور دودھ جیسی سفید رنگت۔ چودھری نے بچیوں سے نظر ہٹائیں اور مظہر سے کہنے لگا، تم اپنی بیٹیاں یہاں کیوں لائے ہو؟ مظہر کہنے لگا کہ یہ خود ہی میرے ساتھ آ گئی ہیں، ڈیرے پر ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دیتی ہیں۔ چودھری اس وقت خاموش ہو گیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس شام جب مظہر اپنے بچوں کے ساتھ گھر جانے لگا تو چودھری نے اسے اپنی حویلی میں بلایا۔ مظہر نے بچوں کو گھر چھوڑا اور چودھری کی حویلی جانے لگا۔ تبھی چودھری کی حویلی سے کچھ لڑائی جھگڑے کی آوازیں آئیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے بہت بڑا جھگڑا ہو رہا ہو۔ مظہر کتنی دیر پریشان حال پہلے تو کھڑا رہا، پھر جب چودھری اکیلا ہوا تو مظہر چودھری کے پاس گیا۔ چودھری فکر مند بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ مظہر، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دوسرے ملک بھیج دوں۔ ابھی ابھی میرے عزیز کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ انہیں کچھ کام والوں کی ضرورت ہے، ماہانہ 2 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں وہاں بھجوا دیتا ہوں، تم دل لگا کر کام کرنا اور لوگوں کا قرض بھی اتار دینا، بچیوں کا اچھا مستقبل بھی بنا لینا۔ مظہر نے جب چودھری کی بات سنی تو پہلے بہت خوش ہوا، مگر پھر پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، چودھری صاحب، میری تو 2 ہی بچیاں ہیں اور کوئی ان کا سہارا بھی نہیں ہے، میں اگر دبئی چلا گیا تو میری بچیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ چودھری مسکرایا اور کہنے لگا، تم اس بات کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، باپ نہ سہی چاچا بن کر ان کی دیکھ بھال کروں گا، تمہاری بچیاں کل سے میرے گھر پر ہی رہیں گی، فکر مت کرو، تمہارا کاروبار اچھا چل گیا تو تم اپنی بچیوں کو بھی وہیں پر بلا لینا، تب تک تمہاری بیٹیاں میرے پاس تمہاری امانت بن کر رہیں گی۔ مظہر چودھری کے پیروں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگا، پھر آ کر جو خبر بچیوں کو سنائی تو بچیاں بھی خوش ہو گئیں، مگر فکر مند بھی تھیں کہ باپ کے بغیر کیسے رہیں گی۔ پہلے ماں چھوڑ کر چلی گئی اور اب باپ بھی دیار غیر میں جا رہا تھا، مگر خیر، اگلے ہی روز مظہر کی دونوں بچیاں چودھری کے ہاں رہنے کے لیے چلی گئیں۔ وہ چودھری کے ہاں جا کر اس کے گھر کی صاف صفائی کر دیتیں اور جو مالکن کہتی وہ کام کر دیتیں۔ مظہر کو کچھ ہی دنوں بعد دبئی بھیج دیا گیا۔ بچیاں باپ کو جاتا دیکھ کر اس سے لپٹ کر روتی رہیں، بابا کو ڈھیروں دعائیں دیں،
اور مظہر اپنی بچیوں کو چودھری کے سہارے چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ یہ جانے بغیر اس کے جانے کے بعد اس کی بچیوں کے ساتھ آخر ہونے کیا والا ہے۔ بچیوں کو تو یہ خبر ہی نہ تھی کہ وہ چودھری کی حویلی میں نہیں بلکہ ایک شیر کے پنجرے میں پھنس چکی ہیں۔ مظہر دل لگا کر وہاں پر کام کرنے لگا۔ وہ اپنی محنت سے کماتا رہا۔ 3-4 دن تک تو اسے گھر فون کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ ایک ہفتے تک اس کا اپنے بچوں سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ جب کام سے کچھ فرصت ملی تو اس نے گھر بچیوں کو فون کیا۔ وہ اس وقت چودھری کی حویلی میں تھیں۔ اس نے بچوں سے بات کی تو بچیاں کافی پریشان سی لگ رہی تھیں، ڈری سہمی سی باپ سے بات کر رہی تھیں۔ بڑی بیٹی تو رونے لگی تھی۔ مظہر کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ کسی قسم کی تمہیں پریشانی تو نہیں؟ وہ کچھ بتاتی اس سے پہلے ہی کال کٹنے لگی اور کچھ دیر بعد فون بند ہو گیا۔ مظہر دوبارہ بیٹیوں کو کال کرتا رہا مگر بات نہ ہو سکی۔ وہ فکر مند ہو چکا تھا۔ اس نے پھر چودھری کے نمبر پر کال کی۔ 3-4 کالز کے بعد جب چودھری نے کال اٹھائی تو کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مظہر سے کام کے بارے میں پوچھنے لگا تو وہ فوراً بولا کہ میری بچیاں کہاں ہیں؟ کچھ دیر پہلے ان سے بات ہوئی تو کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ چودھری کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور خوش ہیں۔ ابھی میری بیٹیوں کے ساتھ باہر پارک میں گھومنے کے لیے گئی ہیں۔ تم فکر مند نہ ہو، یہاں بارش ہو رہی ہے اس لیے سگنلز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ مظہر نے جب یہ سنا تو خوش ہو گیا کہ ان کی بچیوں کو ہم عمر لڑکیاں مل گئی ہیں تو وہ ہنسی خوشی رہیں گی۔ اس کے بعد ہفتے اور پھر کئی ماہ گزر گئے، دوبارہ اس کا اپنی بچیوں سے رابطہ نہ ہوا۔ وہ کافی پریشان سا رہنے لگا تھا۔ ایک روز اس کے گاؤں کا ایک شخص دبئی میں آیا۔ اس کی بھی وہیں پر نوکری لگی تھی۔ مظہر نے جب اس کو دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا مگر وہ شخص مظہر کو انتہائی نفرت آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ مظہر نے اسے حال احوال پوچھا اور چودھری کے گھر کی خبر لینا چاہی تو وہ انتہائی غصے سے کہنے لگا، مجھے تو امید ہی نہ تھی کہ اپنی بیوی کے جانے کے بعد تم اس قدر بدل جاؤ گے۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تم نے اپنی بچیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ تمہاری بچیاں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اس کے الفاظ سنے تو مظہر دنگ رہ گیا۔ آخر اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ مظہر نے اسے پوچھنا چاہا مگر وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ کئی راتوں تک مظہر سکون سے سو نہ پایا۔ اب تو چودھری بھی اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ اس کی بچیاں چودھری کے گھر میں دلہن بنی بیٹھی ہیں۔ مظہر کی بچیاں جوان اور خوبصورت تھیں۔ چودھری لوگ تو تھے ہی عیاش مزاج کے، کہیں میں نے اس پر اعتبار کر کے غلطی تو نہ کر دی تھی، یہ سوچنا تھا کہ مظہر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگلے ہی روز مظہر نے واپس پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ مظہر جب پاکستان پہنچا تو سیدھا چودھری کی حویلی کی جانب گیا۔ چودھری کی حویلی گیا تو وہاں پر بچیاں موجود ہی نہ تھیں، جبکہ مالکن اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مظہر مالکن کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، میری بچیاں کہاں ہیں؟ میں ان کو آپ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ مالکن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، بولی کہ تمہاری بچیاں؟ ہمیں کیا خبر وہ کہاں ہیں؟ تمہارے جانے کے بعد تو وہ ہمارے گھر سے چلی گئی تھیں۔ جب چودھرائن کی بات سنی تو حیرانگی ہوئی، تو وہ ہڑبڑا کر بات کر رہی تھیں۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ کیا بولنا ہے اور کیا چھپانا ہے۔ مظہر نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اسی پل چودھری بھی وہاں آ گیا۔ مظہر ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ میری بچیاں کہاں ہیں، مجھے بتاؤ ورنہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ابھی کے ابھی تھانے میں رپورٹ درج کراؤں گا۔ جہاں تک ممکن ہو سکا میں ہر قدم اٹھاؤں گا۔ چودھری تو پریشان رہ گیا اور اپنے خاص ملازم سے کہنے لگا، اسے پکڑ کر ڈیرے میں بند کر دو۔ مگر مظہر فوراً اس کے چنگل سے نکل آیا اور پورے گاؤں میں وویلا مچا دیا۔ ہر ایک کو چوراہے پر اکٹھا کیا اور کہنے لگا، نہ جانے میری بچیاں انہوں نے کہاں کر دی ہیں۔ تبھی گاؤں والوں نے اسے جو حقیقت بتائی وہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مظہر کے جانے کے بعد چودھری نے بچیوں کو دھوکے سے بیاہ دیا تھا۔ دراصل اس نے کبوتروں کا شکار کرتے ہوئے فائرنگ کی تھی۔ اسی پل دوسرے گاؤں کا چودھری بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں پر آیا ہوا تھا اور غلطی سے وہ گولیاں چودھری کے دونوں بیٹوں کو لگ گئیں۔ بیٹے وہیں پر فوت ہو گئے۔ گاؤں میں تو آج تک وانی کا رواج تھا، اس کے بیٹے فوت ہوئے تو یہ چودھری اپنی عزت نیلام نہیں کروانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی تمام بڑے لوگوں کو بلوایا۔ وہ کہنے لگے، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، تمہارا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، البتہ یہ تو جانتے تھے کہ اس کی 2 ہی بیٹیاں ہیں۔ دوسرا چودھری کہنے لگا کہ میرے 4 بیٹے تھے،
تم نے 2 مار دیے، مگر اب اس کا قرض اتارنے کے لیے تم نے اپنی دونوں بیٹیاں میرے 2 بیٹوں کے ساتھ بیانی ہوں گی۔ چودھری تو پریشان ہو چکا تھا، وہ اپنے جگر گوشوں کو کیسے اس کے حوالے کر دیتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وانی ہو کر جائیں گی۔ اس ظالم شخص نے جب مظہر کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان کی خوبصورتی دیکھی تو فوراً پلان بنایا، دھوکے سے مظہر کو باہر بھیج دیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں بچیوں کو اپنی بچیاں کھلوا کر بیاہ کر وانی کر دیں، کیونکہ اس کی بچیوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا تو کوئی پہچان ہی نہ سکا کہ یہ کون ہے۔ مظہر نے جب یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سر پیٹ کر رہ گیا۔ کیوں؟ آخر اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ملایا اور چودھری کے گھر گیا۔ اس کی بچیاں جانوروں کی طرح کام کر رہی تھیں، ان کے چہرے پر نیل پڑے تھے، وہ تو پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ مظہر نے جا کر بچیوں کو سینے سے لگا لیا۔ بچیاں باپ کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، رو رو کر ساری سچائی اسے بتائی تو چودھری بھی مظہر سے معافی مانگنے لگا کہ ہم تو چودھری کی بیٹیاں لانا چاہتے تھے، مگر چودھری نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے اس چودھری کے خلاف قانونی کارروائی کی اور اسے پکڑوا دیا۔ مظہر کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کتنے ماہ تک اس کی بچیاں کرب سے گزرتی رہی ہیں۔ اس نے چودھری پر اعتبار کیا تھا، اس کی بچیوں کو کتنا عرصہ لگا تھا واپس زندگی کی جانب لوٹنے میں۔ وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ دبئی لے گیا اور وہیں پر آگے کی زندگی گزارنے لگا۔ البتہ چودھری قتل کی سزا میں عمر قید کے لیے جیل جا چکا تھا۔